بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استقامت کی راہ میں رکاوٹ بننے والے کام. جس طرح استقامت کے حصول یا اس میں پائیداری کے میدان میں معاون امور ہے، اسی طرح استقامت کی راہ میں رکاوٹ یا استقامت کے حصول کے بعد اس کے زوال کا سبب بننے والے بھی کچھ امور ہیں. لہذا جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک طرف استقامت کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرے، وہیں دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ استقامت کے حصول میں رکاوٹ بننے والے امور سے اجتناب کرے. چنانچہ ذیل میں اختصار کے ساتھ ہم چند ان امور کا ذکر کرتے ہیں جو استقامت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. آپ دیکھیں، رکاوٹوں کو دور کرنا یا نقصان کو دور کرنا یہ ایک فائدہ بھی ہے کہ جو مضر چیزیں یا جو دفع مضرت ہے، یعنی نقصان کو دفع کرنا یا نقصان کو دور کرنا، وہ طلب یا جلب منفعت پہ جو ہے مقدم ہے. جیسے تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مقدم ہے کس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر. اگر کوئی طالب علم یا طالبہ عید منا رہی ہے اور آپ کے والدین نے ایک اچھا سا جوڑا آپ کو تحفہ دیا ہے عید کے موقع پر، تو اس سے پہلے کہ آپ اس لباس کو یا اس عطر کو یا جو تحفہ آپ کو ملا ہے اس کو آپ پہنے، پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ جو اپنی جو ہے جسم کو پاک کریں گے، پہلے غسل اختیار کریں گے، اس کے بعد اس کو پہنیں گے. یعنی نفع حاصل کرنے سے پہلے جو نقصان ہے اس کو دور کرنا بے حد ضروری ہے. تو یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے. کوئی بھی شخص جو دین پر مستقیم رہنا چاہتا ہے اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے جو اسباب یا جن چیزوں کا ذکر شیخ یہاں پر کر رہے ہیں اس کو وہ اگر وہ واقعی میں جتنے بھی دروس اب تک ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آخری درس ہے اس سلسلے کا، اسے چاہیے کہ ان باتوں پر خوب غور کریں، توجہ دیں، بلکہ اس کو لکھ کر رکھ لیں کہ ہمیں ان باتوں سے بے حد یعنی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ان سے بچیں اگر ہم دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں. پہلی چیز شبہات اور شہوات سے متعلق فتنہ. ہم نے ایک درس کے اندر تفصیل سے اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان، جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس سے ہم نے تفصیل سے یہ بات ذکر کی تھی کہ شبہات اور شہوات کے فتنے کیا ہے. یعنی کسی مسلمان کا شبہات یا شہوات و خواہشات کی فتنوں میں پڑنا اس کے لیے راہ استقامت میں رکاوٹ بنتا ہے. شبہات سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا دعوے دار بندہ اپنے ایمان، اپنے دین اور اپنے قصد و ارادے میں یقین کی دولت سے محروم ہو. اس کا علم صرف معرفت کے مرحلے تک ہے، علم یقین کے مرحلے کو نہیں پہنچا. اپنے علم کے مطابق اس کا عمل حقیقی اخلاص کی دولت سے خالی ہے. سیدہ ماریہ قبطیہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی سے بھی یہ مروی ہے کہ انسان کو جنت پر ایسے جو ہے یقین ہو کہ گویا وہ جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، گویا وہ جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. یہ یقین ہے. جیسا میں نے کہا تھا پچھلے درس کے اندر بھی کہ یقین کے 3 درجات ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے. جس کی وجہ سے، اور یقین ایک عبادت ہے،
اور یقین کے جو ہے انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہم یقین کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ یقین کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ کتنی عظیم عبادت ہے، اور یقین ایک مومن کے لیے کتنی اہم صفت ہے، جس کی وجہ سے وہ نفاق، غلو فی الدین، بدعت اور تلون کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک مدت تک وہ ایک چیز کو حق سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا رہتا ہے، لیکن چونکہ اس کے علم کی بنیاد اور عمل کی اساس ٹھوس نہیں، لہذا کسی معمولی سے شبہے کی وجہ سے یا کسی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے اس کے خلاف چل پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے آج یہ فتنہ امت محمدیہ میں، اگلے صفحے پر جائیں، امت محمدیہ میں بہت عام ہے، حتیٰ کہ خواص کا ایک طبقہ بھی اس میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، بڑی لطیف بات ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے شبہات میں یا بعض لوگوں کے افکار سے متاثر ہو کر کیا کرتے ہیں، کیونکہ یقین نہیں ہوتا علم پر، یقین نہیں ہوتا آیتوں پر، یقین نہیں ہوتا احادیث پر، چند دن رکھتے ہیں اور اس کے بعد اسی شبہات میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں ارے بھائی داڑھی تو مکمل دینی، داڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ایسی لڑکیاں ہیں، اگر آپ مثالیں اگر ہم گناتے چلے جائیں تو کافی سارے مثالیں آپ کو ملے گی۔ تو یہ ہے شبہات۔ شہوات یا خواہشات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جن خواہشات مبتلا کر کے آزمایا ہے، ان خواہشات کا شکار ہو کر بندہ اپنے دین کے بارے میں علمی، عملی اور تبلیغی کوتاہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے خواہشات سے نفس محبت جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کو جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر آپ غور کریں گے پوری دنیا کی نعمتوں کو آپ دیکھیں، کوئی جو ہے فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، پہلے کھلونے، پھر عشق، پھر معشوق، پھر خدا خدا۔ پہلے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا عورتوں کا، پھر ذکر کیا دولت کا، یہ کیا ہے؟ ذهب والفضہ، سونا اور چاندی۔ پھر ذکر کیا کس کا؟ اب آپ دیکھیں گھوڑوں کا۔ اب گھوڑے کیا ہے ساتھیوں؟ اصل میں یہ سواری ہے، یعنی سواریوں کی، یعنی کون سی گاڑی خریدیں دیکھیں آپ۔ پھر چوتھی چیز جو ذکر کی، اس سے پہلے جو ذکر کی بیٹوں کا، کہ ہماری اولاد ہو، اولاد طاقت مند ہو، اولاد بھی دولت والی ہو۔ یہ پھر کیا ہو؟ پراپرٹیز ہو اس کے، یہ چیز، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کیا؟ واللہ عنہ حسن المآب، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان دونوں فتنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت میں کیا، کیونکہ یہ سورہ عموماً اہل کتاب کے دین حق سے انحراف اور گمراہیوں کے بیان پر مشتمل ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ان کی گمراہیوں کا سب سے بڑا سبب یہی دونوں فتنے تھے۔ یعنی نیز اگر دیکھا جائے تو امت محمدیہ کے بہت سے افراد کی گمراہی اور صراط مستقیم سے بھٹکنے کا سبب بھی یہی دو فتنے ہیں۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، عربا ان کا ایک رسالہ ہے، اس کے اندر اس بارے میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو دین کی یہی کیفیت تھی، اسلام اور اس مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا، اہل اسلام اپنے دین کے بارے میں حد درجے راہ استقامت پر گامزن تھے، باہم متفق اور ایک دوسرے کے معاون تھے۔ اگلے صفحے پر جائیں، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک اسی حالت پر رہے، پھر شیطان مسلمانوں پر اپنا جال بچھانے میں کامیاب ہو گیا، ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے اور ان میں شہوت و شبہات کے فتنے کو عام کیا۔ غور کریں آپ، اب اس کے بعد کہتے ہیں عام کیا، شبہات فتنے کو عام کیا۔ یہ دونوں فتنے مسلمانوں میں آہستہ آہستہ پروان چڑھتے رہے، حتیٰ کہ شیطان کا قبضہ ان پر مضبوط ہو گیا۔ کچھ لوگ شبہات کے فتنے میں مبتلا ہوئے اور کچھ لوگ شہوات کے فتنے کا شکار ہوئے، اور بعض لوگ دونوں فتنوں میں پڑ گئے۔ فی الواقع یہ ساری باتیں وہ ہے جن کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ شبہات کے فتنوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث متعدد سندوں سے آئی ہے کہ آپ کی امت 70 سے زائد فرقوں میں بٹے گی، جس کا ذکر شبہات، یعنی ہم نے شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کی کتاب جب کی تھی تو ہم نے تفصیل سے فرقوں کی تعداد کے بارے میں روایات مختلف ہے۔ ان فرقوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام جہنمی ہے سوائے ایک کے، اور وہی فرقہ ہے جو اس منہج پر گامزن رہے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرا، البتہ جہاں تک شہوت و خواہشات کے فتنوں کا تعلق ہے
دیکھیے عموماً شیخ کی کتاب پر آپ غور کریں گے تو شیخ نے ان پہلوؤں پر زیادہ تفصیل سے گفتگو کی ہے جن پہلوؤں پر عموماً گفتگو نہیں کی جاتی. یہاں پر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ کون سے فرقے گمراہ ہے اور ہم حق پر کیوں ہے، لیکن شیخ نے اس موضوع کو بڑے ہی آسان انداز میں اختصار کے ساتھ سمجھا دیا کہ جس پر ما انا علیہ و اصحابی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے. لیکن جس پہلو پر عموماً روشنی نہیں ڈالی جاتی وہ کون سا فتنہ ہے؟ شہوت کا. آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں دیکھیں، البتہ جہاں تک شہوات و خواہشات کے فتنے کا تعلق ہے تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیف انتم اذا فتحت علیکم خزائن فارس والروم ای قوم انتم قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما امرنا الله قال او غیر ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. جب فارس و روم کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے تو تم کس طرح کی قوم ہوں گے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عرض کیا ہم وہی بات کہیں گے جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی اس کی حمد و شکر بجائیں گے. الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کوئی دوسری بات ہوگی، ہوگا یہ کہ تم ایک دوسرے، اگلے صفحے پر جائیں، تم ایک دوسرے سے مالی وسائل کے میدان میں آگے نکل جانے کی کوشش کرو گے، یعنی آگے نکل جانے کی کوشش کرو گے. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو گے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا شروع کر دو گے. صحیح بخاری میں حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الفقر اخشا علیکم ولکنی اخشا ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم. اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم محتاج بن جاؤ گے، بلکہ خوف یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اس طرح کھول دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، پھر تم اس دنیا کے حصول کے لیے اس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں نے کی، پھر دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. اس لیے جب فتح فارس کے بعد کسرا کے خزانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تو وہ رونے لگے اور فرمایا یہ خزانے جب کسی قوم میں عام ہو جاتے ہیں تو وہ باہم لڑ پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان دونوں فتنوں سے متنبع کرتے رہے. اگلے صفحے پر جائیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مستد میں نقل کیا. اب یہ جو حدیث نقل کی جا رہی ہے اس پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ مستد احمد میں حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اخشى علیکم شہوۃ الغیف بطونکم وفروجکم ومذلات الہوا، کہ اللہ وفی روایت مذلات الہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذلات الفتن وفی روایت مذلات الہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ دو چیزوں سے ہے، ایک پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کی غلامی، اور دوسرے گمراہ کرنے والے فتنے یا نظریات. پھر جب زیادہ تر لوگ یہاں پر طلبہ، امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے کسر الشہوتین جو بڑا ہی لطیف جو ہے رسالہ ہے، طلبہ کو اس کو پڑھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے آپ کسی عالم کی رہنمائی میں اس کو پڑھیں، بہترین کتاب ہے. یہ جو دونوں شہوتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو توڑنے کے متعلق امام غزالی نے بڑا ہی جو ہے اچھا رسالہ لکھا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے احیاء علوم الدین کے اندر کافی سارے روایتیں موضوع ضعیف ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ نصیحت کی کہ آپ کسی اچھے عالم دین کے نگرانی میں اس کتاب کو ضرور پڑھیں. پھر جب زیادہ تر لوگ ان دونوں فتنے یا ان میں سے کسی ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے تو بعد اس کے کہ باہم محبت رکھنے والے تھے اور ایک دوسرے سے تعلق جوڑنے والے بھائی تھے، باہم بغض کرنے والے اور قطع تعلق کرنے والے بن گئے. زیادہ تر لوگ خواہشات کے فتنے میں مبتلا ہوئے جس کی وجہ سے دنیا اور اس کی زیب و زینت کے فتنوں میں پڑ گئے. پھر ان کا اصل مقصد دینا، دنیا کا حصول، اس بنیاد پر راضی ہونا، اس کے لیے ناراض ہونا، اس کے لیے دوستی کرنا اور اسی کے لیے دشمنی کرنا ہو گیا. چنانچہ دنیا ہی کی وجہ سے اپنے رشتوں کو بھی توڑا، بہم ایک دوسرے کا خون بہایا اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے. اور کچھ لوگ
شبہات و گمراہ کن خیالات کے فتنوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی قبیلے کی طرف منہ کر ایک ہی قبلے کی طرف منہ کرنے والے فرقوں میں بڑھ گئے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا جہاں ایک طرف سب بھائی بھائی تھے اور سب کی رائے ایک تھی، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان تمام فرقوں میں سے اگر کوئی فرقہ بچا رہا تو ایک ہی رہا، اور یہ وہی لوگ ہیں، اگلے صفحے پر جائیں، جن کا ذکر درج ذیل حدیث میں وارد ہے۔ یہاں پر شیخ نے جو الفاظ حدیث کے نقل کیے ہیں وہ الفاظ مجھے نہیں ملے۔ ہاں، بخاری کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون۔ اور جو صحیح مسلم کے الفاظ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ لا یزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت برابر جو ہے حق پر قائم رہے گی، یعنی ہمیشہ وہ حق پر رہے گی اور حق پر قائم رہتے ہوئے غالب رہے گی۔ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، وہ اس حالت پر ثابت قدم رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ امام ربانی ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، اس لمبی تحریر سے یہ بات واضح ہوتی، یہ پورا ابن رجب الحنبلی کا کلام تھا۔ امام نے رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شہوت و شبہات کے فتنے کس طرح استقامت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں اور بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مرضوں سے نجات کو امامت دین کے لیے ضروری قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَجَعَلْنَا مِنْهُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعض علماء کا قول ہے، اصل میں یہ قول شیخ الاسلام نے تیمیہ کا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ انسان صبر اور یقین کے ذریعے سے دین میں امامت کا مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صبر سے شہوت کے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے اور یقین سے شبہات کے فتنوں سے اپنی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ اب جو دوسری چیز ہے ساتھیوں، بڑی ہی جو ہے بھیانک چیز ہے، برے ساتھی۔ استقامت کی راہ میں عدم ثبات اور اس سے پھیرنے میں برے ساتھیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جتنے آپ کے ساتھی اچھے ہوں گے اتنے آپ کے لیے دین میں برے ساتھی، غور کریں اس کو، جس طرح کے اچھے لوگوں کی صحبت و تربیت کا کسی مومن بندے کی ثابت قدمی میں بڑا کردار ہوتا ہے اور اس کے استقامت کی تقویت ملتی ہے۔ عربی کی مشہور مثل صاحب، یعنی یوں سمجھے صاحب الصاحب، یعنی ساتھی کھینچنے والا ہوتا ہے۔ کھینچنے والے سے مراد یعنی میگنیٹ کی طرح آپ سمجھے، یعنی تمہارا ساتھی تمہیں یا تو سعادت مندی کی طرف کھینچ لے جاتا ہے یا بدبختی اور شقاوت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ بلکہ اس جملے کی تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے کہ یا تو الی الجنہ، یا پھر وہ کہاں لے جائے، یا تو آپ کو جنت میں لے جائے گا، یا تو الی النار، کہاں لے کر جائے گا، جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اور یہ امر ہر شخص کے مشاہدے میں ہے کہ انسان کے اخلاق و دینداری میں اس کے ساتھیوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ لوگ سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ امام ابو داؤد اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ یہاں پر ساتھیوں میں تھوڑا ٹھہرنا چاہوں گا اور اس پر تھوڑا سے میں تفصیل بھی نہیں، 1-2-3 منٹ میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پہلے اس حدیث کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے رکھے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ یہ دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث اس کو امام احمد نے مسند احمد کے نقل، لا تصاحب الا المؤمن، کہ تم کسی کی صحبت اختیار مت کرو سوائے مومن کے۔ پھر ایک روایت میں آتا لا تصاحب الا التقی، کہ تم کسی کو کھانا مت کھلاؤ یا کسی کے ساتھ کھانا مت کھاؤ سوائے اس کے کہ کون جو متقی ہے۔ کیوں ساتھیو؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات کے اندر نقل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ گھل ملیں گے، کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک محبت کی دلیل ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ایک نیک شخص کے ساتھ کھانا کھائے، ایک نیک شخص کو کھانا کھلائے، ایک نیک شخص کے ساتھ بیٹھے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ
یعنی خیر کے کام میں تعاون کریں، محبت بڑھے گی کس کے ساتھ؟ نیک آدمی کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب آپ اس سے بھی اندازہ کریں، بہت سارے احادیث جو آپ ہر روز سنتے ہوں گے لیکن آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ہر لڑکا جو ہے وہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر کیا بتایا کہ اس کو کون یہودی بناتا ہے، کون نصرانی بناتا ہے؟ ماحول، اس کے والدین۔ ابو طالب کا واقعہ دیکھیں، ہم نے الاربعون حدیثا فی فضل لا الہ الا اللہ کے اندر بھی پڑھا۔ کیا وجہ تھی کہ ایک بہت سارے وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بڑی صحبت جس کی وجہ سے آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ صحبت، صحبت کا بڑا ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ آپ اس کو اگر میں آسان انداز میں سمجھاؤں تو سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ کے اندر ایک بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے کہا گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست مقدوم بدستم بدو گفتم کی مشکی عبیری کی از بوئے دل آویز تو مستم بگفتہ منگیل ناچیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حمام میں داخل ہوا، ایک مہربان کے ہاتھ سے مجھ تک ایک جو ہے خوشبو اور مٹھی پہنچی، یعنی ایک دوست کے گھر۔ میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیری، یعنی اعلیٰ قسم کی یہ خوشبو ہے کہ تیری جو ہے تیری خوشبو سے، دل آویز خوشبو سے میں مست ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو ناچیز مٹھی تھی لیکن ایک مدت تک گل کے ساتھ نشست رہی، یعنی گلاب کی جھاڑ کے نیچے میں رہی، اور ہم نشی کے جمال نے مجھ پر بھی اثر کر دیا وگرنہ میری ہستی تو محض خاک ہے۔ آپ غور کریں کہ جب صحبت کا اثر پسر نو بابدا، پھر اس کے بعد کہا کہ نو علیہ السلام والسلام کے بیٹے کو جو خاندان نبوت سے تھے لیکن کیا ہوئے، گمراہ ہو گئے، اور جو اصحاب کہف کا کتا تھا وہ نیک صحبت میں تھا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ تو ہم اگر پھر چلے شیخ کے الفاظ پڑھتے ہیں، ہم اگر اپنے ماحول اور ارد گرد کے لوگوں پر ایک عابرہ نظر ڈالے تو ایسے کتنے لوگ نظر آئیں گے جن کے صراط مستقیم سے پھسل جانے اور راہ استقامت سے دور جانے کا سبب اگلے سفر پر جائیں ان کے دوست اور ساتھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں استقامت کا ذکر و حکم ہے وہی برے ساتھیوں سے بچنے پر بھی صراحتاً یا اشارتاً متنبہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں جہاں ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتا ہے، وہی صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار اور ان سے دور رہنے کا سوال بھی کرتا ہے۔ کیا ہے دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھی و سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ پر تو نے انعام کیا اور ان کی نہیں جن پر غضب اور نہ ہی گمراہ کی۔ یعنی دو لوگوں کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، ایک وہ لوگ جن کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس کیا کہتے ہیں، عمل ہے لیکن یعنی علم ہے لیکن عمل نہیں۔ اب آپ نصارہ کو جب آپ دیکھیں گے تو نصارہ کی صفت، یہ نصارہ اور یہود کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر ان لوگوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ جن کے پاس، ایک تو وہ طبقہ ہے، نصارہ کی صفت کیا تھی کہ ان کے پاس عمل تو تھا لیکن علم نہیں تھا۔ یہود کی صفت کیا تھی، ان کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ سورہ ہود جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے متبعین کو بڑے زوردار انداز میں استقامت کا حکم دیا ہے، اس صورت میں ظالموں اور مجرموں کی طرف متوجہ ہونے سے بھی منع کیا ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون۔ بس آپ جمے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ مدد کیے جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھی استقامت کے ساتھ ساتھ اس بات کا حکم دیا گیا، اگلے صفحے پر جائیں، 138 دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعن السبیل الذین لا یعلمون، حق تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں
کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے، جو جاہل ہے۔ قرآن و حدیث اور تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، ہم یہاں صرف ایک مثال نقل کرتے ہیں۔ میں اور دو مثالیں آپ کو دوں گا بات سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان کے اندر وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا۔ اس پر یہاں پر غور کریں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ در منصور پڑھیں، ایک دلچسپ واقعہ ملے گا، یہاں پر وہ واقعہ شیخ نے نقل کیا ہے۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا، ہے کاش میں اپنے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے تو اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اس آیت میں ظالم کون شخص ہے اور اس کا خلیل کون ہے؟ فلاں سے کس خلیل کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے، آپ کا بیان ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ابو معید نامی تھا۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا اور آپ کی باتیں توجہ سے سنتا تھا۔ یہ شخص حلیم الطبع اور سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ مکے کی دیگر سرکردہ لوگوں کے برخلاف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دیتا تھا۔ اگلے صفحے پر چلیں، اذیت مطلب تکلیف نہ دیتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ آپ کی باتوں کو غور سے سنتے نہ تھے، مزید برا آپ کو اذیت بھی پہنچاتے تھے۔ ابو معید کا ایک گہرا دوست تھا جو ان دنوں شام گیا ہوا تھا۔ اس درمیان قریش یہ کہنے لگے ابو معید تو صابی بن گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ پھر جب ابو معید کا دوست واپس آیا تو چونکہ وہ رات کے وقت واپس آیا لہٰذا اپنے دوست سے نہ مل سکا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ اس کا معاملہ اب بہت بگڑ چکا ہے، یعنی اس کے ساتھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر پوچھا میرے دوست ابو معید کا کیا حال ہے؟ بیوی نے بتلایا کہ وہ تو بے دین ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ ابو معید کے دوست کے لیے یہ خبر بہت ہی بری تھی، لہٰذا یہ رات اس کے لیے بہت ہی گرا رات تھی۔ صبح کو جب ابو معید اس سے ملاقات کے لیے آیا اور سلام کیا تو دوست نے ابو معید کو سلام کا جواب نہ دیا۔ ابو معید نے تعجب سے پوچھا آخر کیا بات ہے کہ تم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ دوست نے کہا تمہارے سلام کا جواب میں کیسے دوں جبکہ تم صابی بن گئے ہو؟ اس پر ابو معید نے کہا اچھا تو قریش نے میرے بارے میں یہ مشہور کر دیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، تم ہی بتلاؤ کہ میں کون سا کام کروں کہ قریش کو میرے بارے میں اطمینان ہو جائے۔ ابو معید کے دوست نے، اب غور کرے ابو معید کیسا شخص ہے، سنجیدہ ہے، صبر کرنے والا ہے، عقل مند ہے، کہا کہ اس کی نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ اور ان کے منہ پر یہ الفاظ بھی پڑھنا کافی جو ہے مشکل ہے۔ چنانچہ اس بدبخت نے ایسا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں صرف اتنا کیا کہ پہلے اپنے چہرے پر سے اس تھوک صاف کیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر تو، اگلے صفحے پر جائیں، اگر تو مجھے مکے کے پہاڑوں کے باہر کہیں ملا تو مجھے باندھ کر تیری گردن مار دوں گا۔ چنانچہ جب بدر کا موقع آیا اور اہل مکہ جنگ کے لیے نکلنے لگے تو ابو معید نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ جب اس کے ساتھی ساتھ چلنے پر اصرار کرنے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نہیں مانتا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے باہر تو مجھے مل گیا تو باندھ کر تیری گردن مار دوں گا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا چلو ہم تمہیں سرخ تیز رفتار اونٹ کی ایسی سواری دیں گے جسے کوئی پا ہی نہیں سکتا، یعنی تمہیں پکڑ نہیں سکتا، اگر بالفرض ہماری ہار بھی ہو گئی تم اس پر سوار ہو کر بھاگ نکلنا۔ چنانچہ لوگوں کے اصرار پر بعد النقاستہ وہ تیار ہو گیا۔ پھر جب مشرکین کی ہار ہوئی اور ابو معید بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے اونٹ کے پاؤں سخت چٹیل میدان میں دھس گئے
اور وہ گرفتار ہو گیا. پھر جب اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معید کے قتل کا حکم دیا تو اس نے کہا ان لوگوں کے درمیان مجھے قتل کریں گے. آپ نے فرمایا ضرور قتل کریں گے اس وجہ کہ تم نے میرے منہ پر تھوکا تھا. اللہ اکبر. اسی ابو معید اور اس کے ساتھی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ ابو معید دیکھیں اس کے دوست کی باتوں میں آ کر اس نے ایسا کفریہ عمل کیا جو ہے قابل معافی نہیں تھا. اگر آپ اپنے ماحول پر ایک نظر ڈالیں تو بہت سے چھوٹے بڑے ابو معید اور اس کے دوست آپ کو نظر آئیں گے. بالکل. طلباء کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح برے دوست ہیں طلباء کی توجہ یہ ہو کہ اچھے دوست بنائیں. بہت سارے لوگ برے دوستوں سے تو بچتے ہیں لیکن اکیلے رہ جاتے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں، اور تنہائی بھی ایک فتنہ ہے. اس بات کو آپ لوگ یاد رکھیں. یہ جو آج کل عام کیا گیا ہے لونلینس، ایسا نہیں ہے. آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم کی کتابیں پڑھیں، آپ اقتباسات تنہائی کے متعلق پڑھیں. ظاہر سی بات تنہائی پہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تنہا رہنے سے آپ اچھے دوست بنائیں. یہاں پر اور دو مثالیں میں آپ کو دوں گا. پہلی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، ما تشتہی، یعنی آپ کی خواہش کیا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میری خواہش ہے کہ میں عراق جاؤں اور امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہو تو میں ان کے پاس علم، یعنی مر چکے تھے اس وقت تک، جو علم حاصل کیا، لیکن کہتے ہیں کہ پھر عراق جاؤں، علی ابن مدینی سے جو ہے علم حاصل کروں، ان کی صحبت میں رہوں. امام ابن حبان نے کتاب المجروحین کے اندر اس حدیث کو امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر نقل کیا. اور بری صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ دکتور عبداللہ کا ایک اقتباس وہ سوال کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، غور سے سنیں. کہتے ہیں کہ علامہ ابو الوفا ابن عقیل الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، میں یہاں پر ٹھہرنا چاہوں گا. ان کی کتاب ہے کتاب الفنون جو 800 جلدوں میں ہے. کہتے ہیں کہ ان کے اندر اعتزال اور تجہم یعنی معتزلہ اور جہمیہ کے جراثیم کیسے داخل ہوئے. علامہ ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ علماء حنابلہ کے بہت بڑے امام تھے. انہوں نے 470 جلدوں میں الفنون نامی کتاب لکھی، بعد میں 800 بھی. علماء حنابلہ کی ایک بڑی تعداد، بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقیدے کے باب میں بہت ٹھوس ہوتے ہیں. بہت کم ایسے حنبلی علماء آپ کو ملیں گے، یہ ڈاکٹر عبداللہ کے الفاظ ہیں، بہت کم ایسے علماء آپ کو ملیں گے جو عقیدے کے باب میں منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں. ان چند علماء میں ایک ابو الوفا ابن عقیل ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس انحراف کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو الوفا ابن عقیل نے معتزلہ کے امام ابو الحسن بصری کے دو شاگرد ابو علی ابن ولید اور ابو القاسم ابن تبان سے علم کلام حاصل کیا. یہی سے ان کے اندر اعتزال اور تجہم کے جراثیم داخل ہوئے اور سنت سے انحراف کیا. حافظ ذہبی اب آپ غور کریں، ان کے الفاظ ہیں، آپ ڈاکٹر عبداللہ کے، آپ غور کریں کہ علوم و فنون کے ایسے ماہر علماء بھی اگر منحرف افکار کے حاملین کی صحبت کی وجہ سے راہ راست سے بھٹک سکتے ہیں تو ہم اور آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بیماری نہیں لگے گی، جبکہ علم و بصیرت میں ہم ان کے خاک کے بھی برابر نہیں. تو بری صحبت انسان کو ایسے جو ہے نقصان پہنچاتی ہے ساتھیوں. تیسری چیز جو شیخ نے ذکر کی جو صحبت سے ہی متعلق ہے وہ ہے روحانی ماحول سے دوری. روحانی ماحول سے دوری کیا ہے ساتھیوں؟ آپ پوچھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، اگر آپ سورہ توبہ پڑھیں، سورہ توبہ تو آپ نے سنی ہوگی بار بار اور آپ جانتے بھی ہوں گے، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، اگر آپ غور کریں گے، یہاں پر ایک بہت بڑی بحث بھی چھیڑی جا سکتی ہے، لیکن وہ بحث میرا موضوع نہیں. جو تونس کے ایک عالم دین تھے علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے تحریر و تنویر، وہ میں پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر بہت ہی لطیف بات انہوں نے بیان کی. بہرحال پہلے ہم اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں. آیت کا ایک ٹکڑا آپ سمجھے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ یہ جو بدوی یعنی جو بیڈنس ہیں، یہ جو صحرا نشین لوگ ہیں، یہ کیا ہوں گے؟ یعنی جو یوں سمجھے ایک معنوں میں جو صحرا میں رہتے ہیں، ایک دم جو ہے گاؤں قسم کے لوگ، یہ کیا ہے؟ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں. کس میں زیادہ سخت ہیں؟ کفر اور نفاق میں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے ساتھیوں کہ یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت کیوں ہے؟ غور کریں، روحانی ماحول ابھی میں نے پڑھنا شروع نہیں کیا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ یہ کفر اور نفاق میں کیوں سخت ہے. یہ بہت اہم سوال ہے.
اللہ نے عاشور رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب التحریر و تنویر کے اندر انہوں نے لکھا انما كانوا اجدار بعدم العلم بالشریعہ لانهم يبعدون عن مجالس التذکیر ومنازل الوحی ولقلة المقالطهم اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کریں، اس لیے یہ کفر اور نفاق میں شخص تھے، بلکہ یوں سمجھے آپ کہ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ بدو اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا وہ اس کی حدود کو نہ جانے. اور بھی یہ دوسری آیت ہے، پہلی آیت سورہ توبہ کی ہے. ابن عاشور رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس لیے شریعت نہ جاننے کے لائق ہوئے کیونکہ یہ ذکر و وحی کی مجلسوں سے دور رہتے تھے اور اصحاب رسول میں سے اہل علم کے ساتھ کم میل جول رکھتے تھے. یعنی اہل علم سے جو ہے ان کی ملاقاتیں نہیں رہتی تھی. روحانی ماحول، اس سے میری مراد یہ ہے، شیخ کہہ رہے ہیں اس سے میری مراد یہ ہے کہ انسان علمی اور روحانی ماحول سے دوری اختیار، اگلے صفحے پر جائے، دوری اختیار کرے، اہل علم کی مجلسوں میں حاضری سے پرہیز کرے، دینی دروس اور علمی حلقوں سے اس کا رشتہ نہ رہے، اہل علم اور اللہ والوں سے اپنے تعلقات وابستہ نہ رکھیں، بلکہ خود بینی و انانیت سے کام لے، یا دنیا داری میں مشغولیت یا زراعت میں مشغولیت، غیر شرعی کتابوں کے مطالعے، ٹی وی چینلوں اور اخبارات سے غیر ضروری دلچسپی رکھے اور مسجدوں اور دینی اجتماعات وغیرہ سے دوری اختیار کرے. یہ صورت بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے. ایسے لوگوں پر شیطان بڑی آسانی سے مسلط ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد میں ہے اور شیخ شعیب الارناؤط نے اس روایت کو حسن غیری قرار دیا ہے. ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ الشاة القاسیہ قاسیۃ والناحیۃ وایاکم والشیاب وعلیکم بالجماع والعامہ. بلا شبہ شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، جس طرح کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، جو دور رہنے والی اور کنارے چلنے والی بکری کو کھا جاتا ہے. یعنی ریوڑ ہوتا ہے، اس میں ایک بکری جو دور رہتی ہے ریوڑ سے اور کنارہ اس کو وہ کھا جاتا ہے. لہذا ہے لوگوں، وادیوں میں قیام پذیری سے بچو اور تم لوگ جماعت، عام مسلمان اور مسجد کو لازم پکڑو. اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ جس طرح اس بکری پر جو اپنے ریوڑ سے دور رہتی ہے، یا رہتی تو قریب ہے لیکن ریوڑ میں شامل نہیں ہوتی بلکہ کنارے چلتی ہے، اس پر بھیڑیے کا قبضہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے اور وہ اسے پھاڑ کر کھا جاتا ہے. اسی طرح جو شخص دینی ماحول سے دور ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی جماعت سے کنارہ کشی، اگلے صفحے پر جائے، کنارہ کشی اختیار کیے ہوتا ہے، اس پر شیطان کا دور بڑی آسانی سے چل جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم وادیوں میں قیام یعنی تفرق، اختلاف اور جماعت سے دوری سے بچتے رہو. یہاں پر ایک بحث کی جا سکتی ہے اور میں طلباء سے کہوں گا کہ ضرور آپ پڑھیں، انشاءاللہ کبھی ہم وقت ہوگا تو ایک مجلس اسی پر ہم بحث کریں گے کہ بہتر کیا ہے، گاؤں میں رہنا یا شہر میں رہنا. یہ بحث ہے، علمی بحث ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. میں اب اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ ضرور آج یا کل جب کبھی آپ کو وقت ملا اس بحث پر اپنے نوٹس بنائیں کہ گاؤں میں رہنا بہتر ہے یا شہر میں رہنا. ایک اور حدیث میں تقریباً یہی بات دوسرے انداز میں بیان ہوئی ہے. حضرت معدان بن طلحہ رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہاری رہائش گاہ کہاں سے ہے؟ میں نے کہا حمص کے قریب ہی ایک گاؤں میں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو ولا یقام فیہم الصلاۃ الا استحوذ علیہم الشیطان فعلیکم بالجماع فانما یأکل الذئب القاسیہ. کسی بھی گاؤں یا صحرا میں جو بھی 3 آدمی اکٹھا رہتے ہیں اور ان میں جماعت قائم نہ کی جاتی ہو تو یقین رکھو کہ شیطان ان پر غالب آ چکا ہے. لہذا جماعت کا اہتمام کرو کیونکہ بھیڑیا اس بھیڑیے کو کھا جاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے دور رہتی ہے. اس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے. ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف سے اسلام کے خلاف فتنہ و فساد بپا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو جو نیا مسلمان ہوتا مرکز اسلام یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیتے تھے اور بادیہ نشینی سے منع فرماتے تھے تاکہ نئے مسلمانوں کو استقامت حاصل رہے. ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، من سکن البادیہ جفا ومن اتبع الصید غفلا ومن آت باب السلطانہ احتتن.
مفت دینا، یعنی جس نے صحرا، یہ حدیث کے متعلق بھی اہل علم کا اختلاف ہے، اس کے صحت کے متعلق شیخ مصطفیٰ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال جس نے صحرا نشینی اختیار کی وہ سخت دل ہوا، جو شکار کے پیچھے پڑا غفلت کا شکار ہوا، اور جو حاکموں کے پاس آتا جاتا رہا وہ فتنے میں پڑ گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مذکور وہ تمام صورتوں میں بندہ دینی مجلسوں، اہل حق اور مخلصین کی مجلسوں سے دور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے اور غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی چیز استقامت فی الدین میں رکاوٹ بنتی ہے۔ درج ذیل حدیث میں شاید اسی نقطے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو فاطمہ نامی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں اس پر جم جاؤں اور اس پر برابر عمل کرتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا، علیکم بالحجرۃ فإنہ لا مثل لها، کہ تم جو ہے ہجرت کو لازم پکڑو، کیونکہ تمہارے لیے اس وقت اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ امام نسائی نے اس کو سنن کے اندر نقل کیا۔ چوتھی چیز جسمانی ایذا، ان مختلف صورتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی ایذا بھی استقامت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو قدیم زمانے اور فتنے کے دور میں بھی کسی مسلمان کو اپنے عقیدے، اپنے منہج، اپنے بنیادی اصولوں پر عدم ثبات میں جیل کی قید و بند کی سزا، جسمانی تکالیف اور مال و جائیداد سے محرومیت کی دھمکی بہت بڑا رول ادا کرتی رہی ہے۔ اگلے صفحے پر جائیں، پیج نمبر 144۔ آپ اگر اپنے ماضی و حال پر نظر ڈالیں تو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ظالم حاکموں کی داروگیری کے خوف سے اپنے دین کو قربان کر دیے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی دکھائی دیں گے جو دشمنان اسلام کی اذیت رسانے کے خوف سے اپنے عقیدے و منہج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ غربت دین کے اسری میں داڑھی کو اپنے اوپر دہشت گردی کا لیبل تصور کرتے ہیں۔ ہماری بہت سی بہنیں خصوصاً چہرے کا پردہ اس لیے نہیں کرتی کہ انہیں قدامت پسند کہا جاتا ہے، قدامت پسند کہا جائے گا، یا لوگوں کی بھاپیاں وہ برداشت نہیں کر سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ شاید وہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کی اطلاع ہمیں بہت پہلے دے دی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ، لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور مشرکوں کے بہت سے دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑے گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو جسمانی اذیتوں کے خوف سے اپنے منہج سے ہٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اگلے صفحے پر جائیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا رسانی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ اللہ اکبر، یہ جملہ قابل غور ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، لوگوں کی تکلیف و ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کے معنی تصور کرتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب کے خوف سے، اس کی آگ سے ڈرے۔ جس طرح کفر و معصیت کو چھوڑ دینا چاہیے، اسی طرح وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی سزاؤں اور دشمنوں کی دار وگیر کے خوف سے ایمان و عمل صالح کو ترک کر دیتا ہے، اور جس طرح اللہ کے عذاب اور قادر مطلق کی دھمکی سے خوف کھا کر اس کی اطاعت کرنا چاہیے اور اس کے رسول کی پیروی قبول کرنا چاہیے۔ شخص لوگوں کی رسانے اور آج اس مخلوق کی دھمکیوں سے متاثر ہو کر ان کی اطاعت کر بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ عارضی رکاوٹیں ہیں اور جو ہر مدعی ایمان کو پیش آئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کے ایمان کی حقیقت واضح ہو جائے اور اس کے دعوے کو امتحان کے مرحلے سے گزار دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے فوراً بعد ہی اللہ فرماتا ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ اگلے صفحے پر جائیں، یہیں پر استقامت کی رکاوٹیں ختم ہوتی ہے، اور آخری بات، استقامت مشکل کام ہے، لیکن یہ شیخ کی جو ہے آخری کلمات ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل
اس پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔